ناظرین، شام میں پایا جانے والا دروز مذہب کیا ہے؟ دروز مذہب اور یہودیت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اسرائیل ہمیشہ دروزیوں کو سپورٹ کیوں کرتا ہے؟ اور دروزی مذہب کے ماننے والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر کا حج اور طواف کیوں کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی موضوعات کے ساتھ ساتھ دروزی مذہب سے جڑے حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، دروز شام کے صوبے السویدہ میں آباد دنیا کا ایک خفیہ ترین مذہب ہے، جس کی ابتدا 11ویں صدی عیسوی میں مصر کی فاطمی سلطنت کے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے دور میں رکھی گئی۔ یہ فرقہ اصل میں اسماعیلی شیعہ سے نکلا، لیکن بعد میں اس کے عقائد نے فلسفہ، ہندو مت، تصوف اور افلاطونی نظریات سے بھی اثر لیا، جس کے باعث یہ اسلام سے بالکل مختلف ایک علیحدہ مذہب کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس فرقے کی بنیاد حمزہ بن علی اور اس کے پیروکاروں نے رکھی۔ فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو دروز خدائی تجلی مانتے ہیں، جسے وہ ظاہری دنیا میں اللہ کا ظہور کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ عقیدہ مسلمانوں کے لیے سخت قابل اعتراض ٹھہرا، اور اسی وجہ سے اسلامی دنیا میں دروزیوں کو اکثر مرتد قرار دیا جاتا ہے۔ دروز فرقے کے پیروکار زیادہ تر لبنان، شام، اسرائیل اور اردن میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی آبادی دنیا بھر میں 10 سے 12 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے، جن میں سے 7 سے 8 لاکھ شام میں آباد ہیں۔ خاص طور پر جنوبی شام کے صوبے السویدہ کے علاقے جبل العرب کے آس پاس ان کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ دروز مذہب کی تعلیمات خفیہ رکھی جاتی ہیں، جنہیں صرف عقل مند یا متلقین کہلانے والے افراد ہی مکمل طور پر جان سکتے ہیں، جبکہ باقی عوام کو مذہبی تفصیلات سے دور رکھا جاتا ہے۔ ان کے عقائد میں تناسخ ارواح، اللہ کی وحدانیت کا باطنی تصور، نماز اور روزہ کی باطنی شکلیں اور ظاہری شریعت سے انکار شامل ہیں۔ قرآن مجید کی بھی صرف باطنی تعبیر کو اہم مانا جاتا ہے، اس لیے عام اسلامی عبادات ان کے ہاں نہیں ملتی۔ دروز مذہب کے تاریخی کرداروں میں سب سے ممتاز نام سلطان بادشاہ الاطرش کا ہے، جو شام میں فرانسیسی استعمار کے خلاف 1925 کی گریٹ سیرین ریوالٹ کے رہنما تھے۔ وہ شام میں قومی ہیرو مانے جاتے ہیں، اور دروز قوم میں ان کا مقام علامتی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ فہد الفریج جیسی دروز شخصیات نے بھی شامی فوج اور ریاستی اداروں میں اعلیٰ عہدے سنبھالے۔ تاریخی طور پر دروزیوں نے ہمیشہ خود مختاری اور شناخت کی حفاظت کی ہے، چاہے وہ عثمانی سلطنت ہو یا فرانسیسی حکومت۔ دروزیوں اور یہودیوں کے درمیان تعلقات کا آغاز مذہبی روایت سے ہوتا ہے، جہاں دروز حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ اسی عقیدت کی بنیاد پر بعد میں یہودی اور دروزی قوم کے درمیان ایک روحانی رشتہ وجود میں آیا۔ جب اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا تو وہاں کے دروز قبائل نے دیگر عربوں کے برخلاف اسرائیل کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا۔ سن 1957 میں اسرائیلی قانون کے تحت دروزیوں پر بھی فوجی خدمت لازم قرار دی گئی، اور تب سے اسرائیل میں رہنے والے دروزی اسرائیلی فوج میں بھرپور شمولیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں انہیں عرب ہونے کے باوجود دیگر مسلمانوں سے الگ تصور کیا جاتا ہے، اور وہ اسرائیلی حکومت کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں۔ اسرائیل انہیں ایک قابل اعتماد اقلیت سمجھتا ہے، جو یہودی اسرائیلی ریاست کے ساتھ وفادار ہے، اور اسی لیے اسرائیل ان کو مالی، عسکری اور تعلیمی لحاظ سے بھرپور سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں شام میں پائے جانے والے دروز کے تحفظ کے نام پر اسرائیل نے شام پر متعدد حملے کیے۔ شام میں دروزیوں کا کردار ہمیشہ طاقتور رہا ہے، اگرچہ وہ شام میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ فوج، انٹیلیجنس اور سیاسی نظام میں گہرا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ بعض پارٹی اور بشار الاسد کی حکومت نے دروزیوں کو اکثر اپنا اتحادی بنائے رکھا، تاہم 2011 کی شامی خانہ جنگی کے دوران دروزیوں نے زیادہ تر غیر جانبداری کا راستہ اپنایا، اگرچہ کچھ علاقوں میں انہوں نے حکومت کا ساتھ بھی دیا، خاص طور پر اس لیے کہ حکومت انہیں سلفی یا شدت پسند گروہوں سے تحفظ دیتی رہی ہے۔ دروزیوں کے خلاف داعش نے کئی بار حملے کیے، جن میں دروزیوں کے سینکڑوں افراد مارے گئے۔ خصوصاً 2018 کا سویدہ حملہ بدترین سانحہ تھا۔ عقائد کے لحاظ سے دروز مذہب کو اکثر باطلہ یا گمراہ فرقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اسلامی شریعت، ارکان اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو خدا کا مظہر مانتے ہیں، اور ظاہری عبادات کو ترک کر کے صرف باطنی معنی کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے عقائد میں روحانی خفیہ نظام، تناسخ اور کئی غیر اسلامی عناصر شامل ہیں۔ اسی وجہ سے دروزی اسلام سے خارج ہیں اور ان کے مذہب کو باطل قرار دیا جاتا ہے۔
دروز مذہب میں حضرت شعیب علیہ السلام کو صرف ایک نبی نہیں بلکہ ایک روحانی استاد، معلم شعیب اور شیخ الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے۔ دروزیوں کے نزدیک حضرت شعیب علیہ السلام روحانی حقائق کے علمبردار تھے، خدا کی وحدانیت کے سب سے بڑے داعی تھے، عقل، حکمت اور باطنی علوم کے امام تھے۔ دروز کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات ان کے مذہب کی اصل بنیادوں سے ہم آہنگ ہیں اور ان کی روحانی وراثت آج بھی ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ حج الشعیب ایک رسمی سالانہ عبادت ہے جو دروز افراد ہر سال 25 اپریل کے آس پاس حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے مزار پر ادا کرتے ہیں۔ یہ مزار اسرائیل کے علاقے گلیلی میں حطین کے مقام پر واقع ہے۔ لبنان، شام اور اسرائیل سے ہزاروں دروز اس میں شرکت کرتے ہیں۔ مخصوص مذہبی رسومات اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ دروز مشائخ اور رہنما تقریریں کرتے ہیں۔ مزار کا طواف، اجتماعی دعا اور میل ملاقات بھی اس کا حصہ ہے۔ اسے دروز قوم کی سب سے بڑی اور روحانی ثقافتی تقریب مانا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار مبارک سے منسوب کئی مقامات مشہور ہیں۔ اردن کے علاقے وادی شعیب میں ایک مشہور مزار ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہاں اردن کے مسلمان اور دروز دونوں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اسرائیل کے علاقے گلیلی میں حطین کے مقام پر موجود یہ مزار حضرت شعیب علیہ السلام کا سب سے مشہور مزار مانا جاتا ہے۔ دروز مذہب کے لوگ اسے اپنا سب سے مقدس مقام مانتے ہیں اور سال میں ایک بار یہاں بڑی تعداد میں جمع ہو کر سالانہ حج ادا کرتے ہیں۔ بعض تاریخی حوالوں میں شام کے علاقوں میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے نام سے منسوب زیارت گاہوں کا ذکر ملتا ہے، جہاں شام میں رہنے والے دروزی اکثر ان مقامات کا وزٹ کرتے ہیں۔ اسلامی عقیدے میں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے جو قوم مدین کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، مگر ان کی قبر کا مقام متعین نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک قبروں کا طواف یا حج کرنا جائز نہیں۔ ایسے اعمال شرعی نقطہ نظر سے بدعت اور بعض اوقات شرک کے قریب سمجھے جاتی ہیں۔ دروز مذہب چونکہ اسلام سے الگ اپنا ایک علیحدہ نظام عقیدہ رکھتا ہے، اس لیے ان کے ایسے اعمال اسلامی تعلیمات سے بالکل مختلف ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے اصل مزار کے مقام کی قطعی تصدیق نہیں ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مختلف علاقوں میں موجود یہ مزار مقامی روایات پر مبنی ہیں، جبکہ دروز مذہب اپنی مخصوص تعلیمات کے مطابق ان مزارات کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ دروز مذہب میں عبادت گاہوں کو عام طور پر خلوہ یا مقام مقدس کہا جاتا ہے۔ یہ جگہیں عام طور پر عوام کے لیے کھلی نہیں ہوتیں، بلکہ صرف خاص دروز افراد کو ہی وہاں داخلے کی اجازت ہوتی ہے، خاص طور پر وہ جو مذہبی مراتب رکھتے ہوں، جنہیں ان کی زبان میں عقال کہا جاتا ہے۔ جبل الدروز شام میں دروز آبادی کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز ہے۔ یہ علاقہ السویدہ شہر اور اس کے گرد و نواح پر مشتمل ہے۔ یہاں دروزیوں کی کئی مقدس عبادت گاہیں، خلوات موجود ہیں۔ ان میں سب سے مشہور و معروف دروز مقام النبی حابیل ہے۔ ان کے مطابق یہ مقام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا ہے۔ دروز اس مقام کو زیارت کے لیے مقدس سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شام میں القریہ کے مقام پر اور دمشق کے قریب ارنا کے مقام پر بھی خلوات موجود ہیں اور دروزی وہاں اجتماعات کرتے ہیں اور اپنی عبادات کے فریضے انجام دیتے ہیں۔ اسرائیل میں مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں دروز کا سب سے مقدس مقام موجود ہے۔ دروز مانتے ہیں کہ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام مدفون ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ مزار تبریہ کے مقام پر واقع ہے۔ اسرائیل اور لبنان کی سرحد کے قریب اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا مقام واقع ہے، جو دروز مذہب میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔